العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم فإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله قبل أن يقع من الأرض او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہمارے سامنے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کو اسی مہینے کے اندر رکھا کہ بہت سارے عبادتیں وہ ہیں جن کو اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حج جیسا اسلام کا اہم رکن کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر رکھا۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو عمل ہے، قربانی کی جو عبادت ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر رکھا کہ اگر کوئی شخص پورے سال اگر جانور ذبح کرے تو اس کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو اس مہینے کے 3 دن کے اندر جانور قربانی کرنے کی جو فضیلت حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایام تشریق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا۔ عرفات جیسی اہم عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا، اور بھی بہت سی خصوصیات سے مہینہ اس کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ مہینہ جو ہے اس کی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ عبادتوں کو رکھا ہے۔ اس عبادت کے اندر سب سے پہلے عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتائی کہ جو شخص ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن کے اگر 9 دن کے 10 تاریخ کو اگر نہیں رکھنا، 9 دن کے اگر روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے۔ اس 9 دنوں کے اندر ایک روزہ رکھا تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا۔ اور اگر کسی نے ان راتوں کے اندر ایک رات اگر جاگ کر اس نے عبادت کی تو گویا وہ شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر جاگ کر اس نے عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی فضیلت عطا فرماتا۔ اور عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کا دن، اگر کوئی شخص عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو حدیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 سال کے روزے کی فضیلت عطا فرمائے، 2 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے، اور ایک پچھلے سال کے اور اگلے سال کے اس کے گناہ معاف فرما دیتے اللہ تبارک۔ اتنی اہم فضیلت قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی راتوں کی فضیلت اس کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر۔ چنانچہ یہ جب راتیں آ جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے ہمیں اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگا دینا ہے۔ جتنے روزے رکھ سکتے روزے رکھ کے، جو عبادتیں کر سکتے ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دن اور ہماری راتیں عام مہینوں کی طرف گزر جائیں، نہیں، ان راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا بھاؤ بڑھا دیتا ہے۔ انسان صدقہ کرتا ہے اس کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اس کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر خاص اس کا اہتمام کرنا۔ دوسری جو اہم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی ہے، وہ عبادت ہے قربانی کی عبادت۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف سے آنے والی قربانیوں کو جو قبول کیا اور ہر ایک اللہ کے حکم کو انہوں نے پورا کیا، یہاں تک کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ نے اپنا گھر بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اب باری آئی ہے آپ کے اولاد کو قربان کرنے کی، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوا۔ حالانکہ خواب کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو قربانی کر رہے ہیں، خواب کے اندر ان کو بتایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی وحی نہیں آئی میری طرف، یہ تو صرف خواب ہے، نہیں، محض اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو۔ تو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، اس قربانی کے ذریعے سے ہم کو پیغام دیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے جانور کو تم قربان کرتے ہو اور قربان ہوتے وقت جانور تمہارے سامنے اپنا سب کچھ رکھ دیتا ہے اور جانور بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے سامنے رکھ دیا، تو جس طریقے سے مجھے ذبح کرنا چاہے کر لے، اے انسان اسی طریقے سے تجھے بھی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اللہ میں پوری زندگی کے اندر ہر ایک حکم کے اندر تیرا تابع ہوں، جس طریقے سے تو حکم دے گا اسی طریقے سے میں اپنی زندگی گزاروں گا، تو جو کہے گا وہ کروں گا، تو جس سے روکے گا میں اس سے رک جاؤں۔ یہ قربانی کا ایک اہم پیغام ہے۔ آج انسانوں نے صرف جانور ذبح کرنے کا نام قربانی رکھ دیا، نہیں، کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو کہ جو ہزاروں دعا مانگنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا اور بالکل بڑھاپے کی عمر کے اندر 70 سال کی عمر کے اندر بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور جب بالکل جوانی کی عمر کو پہنچا 14-15 سال کو اور بڑھاپے کے اندر باپ کو امید ہوگی بیٹے سے کہ بیٹا میرا سہارا بنے گا، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا لخت جگر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اسی طریقے سے ہمارا ہر ایک، ہمارا مال، ہماری جان یہ اللہ کے حکم کے آگے ہمیں پیش کر دینا ہے کہ اللہ جس طریقے سے کوئی حکم دے گا میں اپنی زندگی اسی طریقے سے گزاروں۔ اب یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر منائی جاتی ہے، لیکن اللہ کا محض اتنا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حکم کے اندر انسانوں کی سہولتوں کو سامنے رکھا۔ نماز اللہ نے ہر ایک کے اوپر فرض کی، روزہ اللہ نے ہر ایک کے اوپر فرض کیا، لیکن قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر فرض نہیں کی، بلکہ ہر اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو فرض کیا کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی سکت ہو کہ جو قربانی کر سکتا۔ اب قربانی کس پر فرض ہے؟ قربانی اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک یا اتنے روپیے کا مالک، جس کی مقدار آج کے روپیے کے حساب سے، آج کی تاریخ کے حساب سے 47,000 یعنی 47,000 روپیے بنتے ہیں آج کی تاریخ کے اعتبار سے۔ اب جو دن بڑھیں گے قربانی سے نزدیک ہو جائیں گے، اس دن کیا ہوتا ہے، اس کی ریٹ کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے چاندی کی، اس اعتبار سے کمی بڑھوتری ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص اتنے کا مالک ہو، 45,000 کا، 47,000 کا، اور یہ مالک ہونا زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے یعنی سال کا گزرنا مال کے اوپر، بلکہ جو شخص اتنے مال کا مالک ہو اور ضروریات سے زائد ہو مال ہو، اگر انسان کے پاس 2 گاڑی ہے، ایک گاڑی سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، دوسری گاڑی زائد ہے تو وہ بھی اس کے اندر شمار کریں گے۔ انسان کے پاس 2 موبائل ہے، ایک موبائل سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، دوسرا موبائل کی قیمت اس کے اندر لگائیں گے۔ 2 مکان ہے، ایک مکان کے اندر رہتا ہے، دوسرا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کی ضرورت بھی اس کی قیمت بھی اس کے اندر لگائیں گے، اور ساری ملکیت اس طریقے سے جو ضرورت سے زائد ہے وہ ساری لگا کر اگر اس کی قیمت 47,000 یا 45,000 کے قریب بن جاتی ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی۔ اور یہ قربانی اللہ کا حکم سمجھنا ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھنا ہے۔ آج کے جدید دور کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، نئے ذہن رکھنے والے لوگ، کہ کیوں نہ قربانی کے بدلے میں جانور قربان کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ تو اگر کسی نے قربانی کرنے کے بجائے اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر یا کسی غریب کو صدقہ کر دیا تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہو، اس کو قربانی کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا
کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر جانور کا خون بہایا جائے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور قربان کرنے کا حکم دیا. حالانکہ صرف ہم کو حکم ملتا تو بھی ہمارے ذمہ ضروری ہوتا کہ آپ اس جانور کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کریں. جیسا کہ پچھلے امتوں کے اندر ہوتا تھا کہ قربانی ہوتی تھی ان کے وہاں بھی، لیکن ان کے وہاں اس قربانی سے فائدہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، بلکہ قربانی کر کے ایک پہاڑ کے اوپر لوگ رکھ کر آ جاتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا لیتے. اللہ نے اس امت کے اوپر احسان کیا کہ نہیں، تم قربانی کرو، اللہ کا حکم پورا کرو اور اس کے ذریعے سے تم گوشت بھی کھاؤ، اور اس گوشت کھانے کے بدلے میں اور قربانی کرنے کے بدلے میں کل قیامت کے دن تم کو اتنا اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک جانور کی قربانی کرتا ہے اور قربانی کرنے کے بعد چاہے ایک حصے کی بھی قربانی کی ہو، لیکن اس قربانی کے بدلے کے اندر اس جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ایک کے بدلے کے اندر اس کو ایک نیکی ملتی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو ٹھیک ہے ہر ایک بال کے اندر ہم کو ایک نیکی ملتی ہے، لیکن دمبے کا کیا مسئلہ ہے کہ دمبا تو پورا بالوں سے روح سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں بھی تم کو ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو جانور ذبح کرتا ہوں، جانور ذبح کرنے کے بعد جانور کا گوشت تو کھا لیا جاتا ہے، اس کے سینگ پھینک دیے جاتے ہیں اور اس کے کھر جو ہے وہ بھی پھینک دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، کل قیامت کے دن پورا کا پورا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا اور تمہارے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب رکھا جائے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، جو شخص قربانی کرتا ہے وہ شخص گویا اللہ کے راستے کے اندر اور آخرت کے لیے کل قیامت کے دن اپنے لیے اس جانور کی سواری تیار کرتا ہے. یعنی کل قیامت کے دن اسی جانور کے اوپر بیٹھ کر وہ انسان جنت کے اندر پہنچے. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ کل قیامت کے دن جون سی سواری کے اوپر بیٹھنا چاہے، اچھی سواری کے اوپر بیٹھنا چاہے تو دنیا کے اندر اچھا جانور ذبح کرے، اور اگر دبلی سواری کے اوپر بیٹھنا چاہے تو انسان کو اختیار ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر ایسا دبلا چھوٹا موٹا جانور ذبح کرے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے اندر انسان کو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی ہے. اور یہ قربانی یہ اپنے گھر کے اوپر سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اوپر جانور لایا جائے اور اس جانور کو اپنے گھر کے اوپر ذبح کرے. آج لوگ جو ہے محنت اور مشقت سے بچنے کے لیے اور اس کی جھنجھٹ کے اندر پڑھنے کے بجائے مدرسوں کے اندر حصے اپنے لکھوا دیتے کہ 1500 کے اندر 1300 کے اندر اپنا کام ہو گیا. یہ صحیح نہیں. پہلا درجہ ہمارا یہ ہے کہ اپنے گھر کے اوپر جانور لائے اور اچھے سے اچھا جانور لائے، اس کی خدمت کرے اور اس کی خدمت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرے. یہ پہلا درجہ ہے. یہ جو مدرسے والا نظام ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی، قربانی ان کے اوپر واجب ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی اور نہ ان کے پاس کام کرنے والا اتنا عملہ ہوتا ہے اور نہ وہ کام کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ اپنا حصہ مدرسے کے اندر لکھوائے. یہ آخری درجہ. سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے گھر کے اوپر جانور لائے، اس کی خدمت کرے اور خدمت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرے. اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جانور جو ہوتا ہے یہ صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو. اس کے اندر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بڑا جانور کسی نے خریدا جس کے اندر 7 لوگ حصے دار ہو گئے. بڑے جانور کے اندر 7 حصے بن سکتے، 7 لوگ حصے دار اس کے اندر ہو گئے. 6 لوگوں کی نیت یہ ہے کہ ہمیں یہ جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے اور قربانی کے لیے ہم نے یہ جانور خریدا ہے. صرف ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ میں جانور اس لیے خریدتا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے سے اس کا گوشت کھاؤں گا. تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کی قربانی صحیح نہیں، 7 میں سے کسی کی قربانی درست نہیں ہوتی. اس لیے جب جانور خریدے تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جانور میں اس لیے خریدا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کا حکم کو پورا کروں. اور جب 7 لوگ اس کے اندر شریک ہو جائے تو بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ بڑا جانور جو ہے جب اس کو خریدنے کے لیے جائے تو چھوٹا موٹا جانور لے کر نہ آ جائے. بڑے جانور کے اندر
جو اونٹ ہوتا ہے اس کے اندر کم از کم 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، اور جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے اندر کم از کم 2 سال کا جانور ہونا چاہیے، اور بکرا ہوگا تو بکرے کے اندر کم از کم 1 سال کا بکرا ہونا چاہیے، اور اگر دمبا موٹا ہو اور 6 مہینے کے عمر کا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی صحیح۔ بکرے کے اندر مکمل 1 سال ہونا چاہیے، دمبا اگر موٹا ہو اور 6 مہینے کے اوپر کا ہو تو پھر اگرچہ 1 سال کا پرانا ہو تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہے، اس مسئلے کو بھی جانیں۔ اسی طریقے سے جب جانور خرید کر لائے تو جانور کے اندر یہ بات خاص سامنے رکھے کہ جو عیبدار جانور نہ ہو، دبلا پتلا جانور لے کر آ گئے، نہیں، اچھے سے اچھا جانور خریدنا ہے۔ اور اس کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں کہ جانور اگر اس کا کان کٹا ہوا ہے تو اگر زیادہ اکثر حصہ کان کا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ اگر سینگ اس کا کٹا ہوا ہے اور سینگ اتنا کٹا ہوا ہے کہ اس کے اندر کا گودا نظر آ رہا ہے دماغ کے اندر کا، تو اس کی قربانی بھی صحیح نہیں۔ اگر جانور پیر سے معذور ہے، ایک پیر سے معذور ہے اور پیر سے اتنا معذور ہے کہ 3 پیر سے چلتا ہے، چوتھا پیر زمین کے اوپر نہیں رکھتا، تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ ہاں، اگر 3 پیر سے چلتا ہے جانور اور چوتھا پیر جو معذور ہے اس کو لنگڑا کر چلتا ہے، زمین کے اوپر لنگڑا کر، تو پھر اس جانور کی قربانی صحیح، اس کا خیال کریں۔ اور اسی طریقے سے جب قربانی کر دی جائے تو قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ غریبوں کے اندر بھی تقسیم کرنا ہے۔ آج لوگ جو ہے کئی مہینوں تک اس گوشت کو اپنے فریج کے اندر بند کر کے رکھتے۔ ارے اللہ کے بندو، قربانی اسی لیے تھی تاکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد غریبوں تک جو یہ غذا نہیں کھا سکتے پورے سال، ان تک یہ گوشت پہنچائے، غریبوں کا خاص خیال رکھے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی، اس لیے اس کا بھی خاص اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ بھی جان لے کہ جس وقت قربانی کی جا رہی ہو جس وقت جانور کی قربانی کی جا رہی ہو، اس وقت آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو چھری چلا رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو چھری چلانے کے اندر ساتھ دے رہا ہے، چھری چلانے کے اندر جو ساتھ دے رہا ہے ہاتھ پکڑ کر، اس کو بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھر جانور کو ذبح کرے۔ آج کسائی لوگ جو کاٹنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو یاد دلا رہے اس بات کا، ان میں سے کئی ایسے ہوتے کہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور پھر ایسے ہی ذبح کر دیتے۔ اگر جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ یہ جانور کھانا حلال نہیں ہمارے لیے، حرام ہے اس جانور کا کھانا۔ اس لیے قربانی کرتے وقت جو لوگ پاس میں موجود ہو وہ بھی زور سے ذرا تکبیر پڑھے، زور سے، تاکہ اس ذبح کرنے والے کو بھی یاد آ جائے کہ ہاں مجھے بھی تکبیر پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ کسی غیر مسلم نے اگر اس کو ذبح کیا ہے تو پھر اس کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور یہ قربانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، من وجد ساعۃ ان یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے، اس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی وہ شخص قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری عیدگاہ سے یہ قریب بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کے اوپر۔ اور قربانی ایک گھر کے اندر اگر 6 افراد ہیں، 6 افراد صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کی طرف سے الگ قربانی کرنا ضروری ہے، ہر ایک کا الگ حصہ ہونا یہ ضروری ہے۔ آج لوگ یہ کرتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا یا ایک دن حصے رکھ لیے، یہ قربانی ہو گئی، نہیں، ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ آج لوگ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن پہلے اپنے گھر کے اندر جو لوگ ہیں، جو بالغ افراد ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے، پہلے ان کی طرف سے کرے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ محض مستحب اور سنت کے درجے میں، اور جن کے اوپر قربانی لازم ہو گئی ہے ان کی طرف سے قربانی کرنا یہ فرض ہے، اس لیے پہلے ان کی طرف سے قربانی کرے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے، قربانی کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے ذبح کرتے تھے، ایک دمبا اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک دمبا پوری امت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے۔
اس لیے اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو طاقت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنی جو فرض قربانی ہے اس قربانی کو کرے، اور پورے تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنی ہے، کسی ایک گھر والے کی طرف سے کر دی تو یہ سارے لوگوں کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ اور قربانی کا ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ جب جانور خرید کر لائے اپنے گھر کے اوپر تو کچھ لوگ اندازہ لگاتے ہیں، کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایک حصہ جو ہے اس جانور کے اندر مجھے 2500 کا یا 4000 کا پڑتا ہے، اور مارکیٹ کے اندر اور اس جانور کے اندر 10 کلو گوشت نکل سکتا ہے ایک حصے کے اندر، یہ اندازہ لگاتے ہیں ایک حصے کے اندر 10 کلو گوشت نکل سکتا ہے، اور مارکیٹ کے اندر 1 کلو گوشت کی ریٹ یہ، اس طریقے سے بزرگ حساب لگاتے ہیں۔ یہ حساب لگانا بھی غلط ہے۔ یہ حساب لگایا تو گویا تم نے گوشت کو خریدا ہے، ہمیں گوشت نہیں خریدنا، ہمیں جانور خریدنا ہے، تو اس طریقے سے حساب نہ لگائے۔ ہاں جب جانور خریدنے کے لیے جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اچھا جانور ہے، کتنے کلو مجموعے اس کا گوشت نکل سکتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن مارکیٹ کے بھاؤ سے حساب لگا کر اس کا حساب لگانا یہ بالکل غلط چیز، یہ صحیح نہیں، اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھیں، اور جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے اس کا بھی خاص خیال رکھ کے اس کو سامنے رکھ کر قربانی کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی چھوٹی سی قربانی اللہ کے دربار کے اندر پیش کریں گے، اللہ اس پر وہ اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی جانیں، آج لوگ جو ہے لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے سے اچھا بکرا خریدتے ہیں اور پھر اس کے فوٹو پاڑ کر واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی ویلیو بتانے کے لیے کام کیا ہے تو اس کے اوپر ایک نیکی بھی نہیں ملنے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو جانور ذبح کرتے ہو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کے اندر جو نیت ہے، جو تقوی ہے اور جو ثواب کی امید لیے بیٹھے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ پہنچتا ہے، اور کل قیامت کے دن اسی کے اوپر تم کو اجر ملے گا۔ اس لیے ان سارے مسائل کو دھیان میں رکھ کر قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔